بچے اور تلاوت کریں بچے. یہ تلاوت کریں گے. ہاں جی زور سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم برحلكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے لیے ہر اتوار کو تلاوت کے لیے بندہ تیار کر دیا. سبحان اللہ. یہ الحمدللہ. آج چونکہ ہمیں پروگرام کا پتہ نہیں تھا کہ ہم کہاں سے شروع کریں گے اور میں نے بڑا رابطہ کیا، لیکن یہاں جو گروپ ہے انہوں نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی. بہرحال یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی ہم جمع ہے اور میں آپ کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں. روزوں کی، عید کی مبارک، اور پھر یہاں آنے کی مبارک. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگوں کو وقت ملا اور قرآن مجید کی فکر کے لیے آپ بیٹھے. قرآن مجید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو قبول کرتا ہے جن کے دلوں میں طلب ہو، تڑپ ہو، ورنہ بہت سارے لوگوں کو وہ قبول نہیں کرتا ہے. یہ اس کا اپنا کلام ہے اور یہ کلام انہی دلوں میں جا کر کے داخل ہوتا ہے جن کے دل پیاسے ہو، جن کے اندر تشنگی ہو. اور جن کے اندر تشنگی نہ ہو، پیاس نہ ہو، پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن ڈال دے. قرآن اللہ محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. اگر ہم اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں دیں گے تو ہم زندگی کہاں گزار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس لیے میری اور آپ کی زندگی قرآن کے بغیر بالکل بیکار ہے. قرآن کے بغیر میری اور آپ کی زندگی کا کوئی حاصل نہیں ہے. اگر کوئی حاصل ہے تو اس قرآن کی بدولت ہے. اگر یہ قرآن سے ہم جڑے ہوئے نہ ہوتے ہم نماز ادا نہ کرتے. آج ہم چاہتے یہ ہے کہ پورا مہینہ ہم نے قرآن کو سنا ہے اور سننے کے نتیجے میں ہمارے دلوں میں طلب اور تڑپ اور جذبہ بیدار نہیں ہوا، بلکہ اور ہم سو گئے، کیونکہ ہم نے قرآن کو سنا ہے، سمجھا نہیں ہے. قرآن مجید کا سمجھنا عین فرض ہے، لیکن قرآن مجید کا ختم کرنا کوئی فرض نہیں ہے. فرض کون سا تھا؟ سمجھنا تھا. پورا قرآن ہم نے ختم کیا، ایک آیت کو سمجھنے سے ہم قاصر رہ گئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو ختم کرنے میں بہت ثواب ہے، سمجھنے میں بہت وقت لگے گا. اس لیے پبلک اور خاص کر امت مسلمہ قرآن مجید کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے، سمجھنے میں کوئی سروکار. بلکہ یہاں تک اگر میں بات کہوں کہ جو متکفین حضرات یہاں تھے وہ بھی یہاں موجود نہیں ہے. میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک ہو، لیکن اکثریت نہیں ہے. میں نے عصر کی نماز رضوان مسجد میں متکفین کے ساتھ گزاری ہے.
اور میں نے پروگرام کو جاری رکھا ہے تاکہ قرآن مجید ان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے. ان میں سے چند لوگ بہت قریب ہو گئے. انہوں نے آج مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کلاس کہاں ہو رہی ہے. ان کو فکر ہو گئی ہے. اب وہ آئے نہ آئے وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس کے لیے وقت نکالنا، پھر جانا، پھر بیٹھنا، یہ بہت بڑا قربانی اور نفس کے خلاف ایک بڑا جہاد ہے. آئیے آپ کا وقت میں نہ دوں زیادہ، ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا ترجمہ کیا ہے. ٹائم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم کیا ہے آپ کے پاس. 9:23 8 بج کر 9 بج گئے. 23 منٹ. تو اب ہم دیکھتے ہیں ترجمے کو، زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. وہ ترجمہ جو ہم شروع سے آ رہے تھے کہ ان مرد مجاہد جو 7 5 6 مجاہد تھے، اور جو اپنے ملک کے حالات سے اور پھر لوگوں کی مذہب سے، لوگوں کے رویے سے تنگ آ کر انہوں نے جا کر ایک غار میں اس لیے پناہ لی کہ یہاں ان کے ہوتے ہوئے ہم کوئی اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے ہیں. جب اب غار میں جائیں گے اور اپنی وزارتوں کو چھوڑ دیں گے، اپنے معاملات کو چھوڑ دیں گے، وہاں سوچیں گے، پلاننگ کریں گے، اور پھر واپسی میں آ کر کے دوبارہ یہ پروگرام ہم کیا کریں گے، لوگوں کو دیں گے. اس غرض کے لیے وہ گئے، اور جب وہ گئے وہاں پہنچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خلوص کو اور اس محبت کو، اس جذبے کو رب نے اتنا قبول کیا کہ رب فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں نے غار کے اندر نہ ان کے لیے کوئی پلنگ تھا، نہ کوئی تکیہ تھا، نہ کوئی آسائش کے سامان تھا. میں نے بس ان کے کانوں پر تھپکی دی اور ان کو ہمیشہ کے لیے، اور یہ 300 سال تک غار میں سوئے رہے. بہت بڑی مدت ہے، بہت بڑا عرصہ ہے. اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھاتے ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ میرا اور آپ کا عقیدہ اللہ کے اوپر کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اس سبق سے ہمیں کوئی واقعہ، کوئی حاصل مل جائے کہ ہم بھی سوچیں کہ وہ مرد مجاہد تھے جن کو رب نے اتنا قبول کیا. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کن کے ساتھ زندہ باد کے نعرے لگا کر کے ہم اپنا وقت کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے ان آیات کی روشنی میں. آئیے ترجمے کو دیکھیں کہ اللہ کیا فرماتے ہیں. اچھا، کاف کا ترجمہ میں نے بتایا تھا، آپ یہ دیکھیں کاف کا ترجمہ کیا ہے. کہف غار کا نام ہے، اور اس غار کو کہتے ہیں جو غار پہاڑ کے اندر یوں ہو کہ اوپر کی طرف ہو، اس کا یہ دہانہ بھی کھلا ہو اور ادھر سے بھی یہ کھلا ہو، دونوں طرف سے ہوا کا اور روشنی کا انتظام ہو. اس غار کو کہف کہتے ہیں. دوسرا غار وہ ہے جو اردو میں بھی ہم غار کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں. اور اس غار کا یہ ہوگا کہ اوپر سے وہ کھلا ہو، نیچے سے بالکل بند ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ غار. اسی غار سے اردو میں اور عربی زبان میں غور کہتے ہیں. غور و فکر، ڈیپ میں جانے کا نام، گہرائی میں اس کو غور کہتے ہیں. وہی غار یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس غار میں پناہ لی تھی دشمنوں سے، اس غار کا نام کیا ہے؟ غار سور. اور یہ وہ غار ہے جس میں ان مرد مجاہد نوجوانوں نے جا کر کے اپنے ملک، اپنی وزارتوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلوں کو چھوڑ کر کے وہاں جا کر کے وہاں پہنچے تھے. اس غار کے دونوں حصے سے روشنی داخل ہو رہی تھی، ادھر سے بھی ادھر سے بھی. تو اس غار کا نام کیا ہے؟ اور اس کو اصحاب کہف کہتے ہیں، یعنی کہف والوں کا، یعنی وہ غار جس میں وہ ساتھی جا کر کے پناہ گزین ہوئے تھے. اب ہم اس پہ زیادہ غور نہیں کریں گے، ہم سبق کی طرف جائیں گے. وہ کذالک کا رب فرماتے ہیں. اور اسی طرح باسا، باس کے معنی کیا ہے؟ اٹھایا. اور نا کے معنی ہم نے، اور ہوم کے معنی ان کو، جن کو ان مرد مجاہد کو. اچھا، یہ ہوم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ ذرا اس کو دیکھیں کتنی مرتبہ آیا.
4 और भी आया होगा ये हिम है, हाँ हिम। हेम है ना, तो अलैहिम हिम, हेम और हुम में कोई फर्क नहीं है, ये अंग्रेजी में वही हेम है, अंग्रेजी में सिंगुलर है और अरबी में क्या है, प्लूरल है बस। हेम जो आता है ना, हेम कहते हैं सिंगुलर में, फॉर हेम, तो उसका तर्जुमा है उसके लिए, लेकिन अरबी में अगर हेम आएगा तो इसके लिए फॉर देम, मर्दों के लिए। अब आप देखेंगे कि बास ना हो, उनको हमने उठाया, ये एक उठाना मुख्तलिफ किस्म के उठाने हैं, ये जो उठाना है किसी काम के लिए उठाना है, जिस तरह नबी को कहा जाए हमने उनको मबूस फरमाया, ये जो बास आए इसको कहते हैं मबूस, किसी मबूस, ये लफ्ज़ है अबसा से, लियतसाअलू, ली के माने ताकि, या के माने ये, तसाअला के माने पूछे, ये वहाँ जमा के लिए, ताकि ये पूछे, सवाल करे आपस में, बैन हो आपस में, अपने दरमियान, हाँ अपने दरमियान। बैन के माने उर्दू में भी कहते हैं ना, माँ बैन, यानी आपस में वो एक दूसरे से सवाल करें। अल्लाह ने फरमाया कि इसलिए मैंने इनको जगाया, तो अब सवाल कर रहा है, काला कहा, सवाल किया, काइलुन कहने वाले ने, एक कहने वाले ने कहा, सवाल किया, मिनहु उनमें से। अब ये दूसरा बातें हैं कि इसमें कुम कितनी बार आया है, कुम कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5 और फिर होगा 6 7 8 मरतबा है, ये मेरे ख्याल में 6 मरतबा है, ये 8 मरतबा है। अब इसको देखेंगे आप देखें, फिर दूसरा जो है किसी लफ्ज़ के आखिर में वाव अलिफ कितनी बार आए, ये भी देखना, फिर तुम का लफ्ज़ कितनी बार आया, ये भी देखना, तुम और कुम एक लफ्ज़ होता है, उर्दू में हम कहते तुम जमा के लिए, कुम भी जमा के लिए होता है, तो ये देखेंगे वाव अलिफ कितनी बार आए, ये भी देखेंगे आप। तो काला काइलुम मिनहुम, उनमें से एक कहने वाले ने सवाल किया, पूछा, कम कितने, ये कुम नहीं है, ये कम है, कम के माने हाउ मैनी अरबी में, लबिस तुम के माने तुम, और लबसा के माने रहे, ठहरे रहे, यानी कयाम किया, रहे। एक ने पूछा कि यार कितने अरसे यहाँ हम रहे, तो कालू, सब ने कहा, सब कहने लगे, अब फिर उठे हुए ना, ये बेदार हो गए 300 साल बाद, क्या करें, लबिस के माने रहने को कहते हैं, सोने को नहीं कहते, किसी जगह रिहाई, क्योंकि ये न सोए थे न जागे हुए, यानी अगर ये सोए होते हैं तो फिर तो ये ख़त्म हो चुके होते, लेकिन इनको किसी तरीके से जब आदमी देखता तो ये जागे हुए, तो किसी जगह क़याम करना, ठहरना, हमसे पूछा जाएगा तुम ज़िंदगी में कितने अरसा रहे, तो हम तो यहाँ जागे हुए, तो ये जो ठहरना है इसको लबिसा कहते हैं, लबिसना ठहरे ना, हम ठहरे रहे, हम कितनी मरतबा, यौमन, कोई एक दिन, या
बास के माने हिस्सा हिस्सा ये एक दिन का, या दिन का कोई एक हिस्सा हम रहे 300 साल। एक अब आदमी। इनको कोई पता नहीं, जैसे एक आध दिन रहे। एक आधा दिन हम रहे। अब लोगों ने कहा कि इस बेस मुबासा में क्या पढ़ना है, तो कानू कहने लगे रब्बो को, तुम्हारा रब आलमो खूब जानता है, बिमा इससे लबिस तुम ठहरे रहे, तुम्हारे क़याम का तुम जो यहाँ रहे, इस रिहाइश को, इस रहने को तुम्हारा रब बेहतर खूब जानता है। अब क्या करो यार, ज़्यादा टाइम इन मुबासे में ना गुजारो, अब भूख बहुत लगी है, क्योंकि 300 साल, हम तो 1-2 दिन भी अगर उठ जाए तो फिर कितनी भूख लगती है। तो ये 300 साल रहे, तो इनको खाने की भूख थी बहुत ज़बरदस्त। तो कहा फब आंसू, बस भेज दो, भेज दे, जमा के सीधे में वावरी अहदा को, किसी एक को, कुम के माने तुम किसी एक को भेज दो, विवारा की को, विवारी भी के माने साथ, वरक कहते हैं चांदी या सिक्का, और तुम जो तुम्हारे पास है, आज ही इस या ये इलल मदीना है, इसकी तरफ भेजो, शहर की तरफ। इस सिक्के को लेकर के वो क्या करें, अब इनके पास पैसा तो था, क्योंकि ये मालदार लोग थे, गरीब नहीं थे, ऐसे रहते, अपने साथ सब कुछ ले गया था कि भाई जितने अरसा रहेंगे वहाँ पे, तो वहाँ जा कर के अपने खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। तो पैसा उस वक्त था जिसमें बादशाह की तस्वीर लगी हुई थी और ताज़ा पैसे थे उनके पास। तो इन्होंने कहा कि शहर की तरफ जाए। अच्छा, ये लिखते मदीना, लफ्ज़ क्या है, आज मदीने को समझते, इन्होंने नहीं कहा, इलल बलद नहीं कहा है, क्या कहा है, मदीना। मदीना जो मीम अगर आप हटाएंगे और हा हटाएंगे, मीम और हा हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दीन, वो मकाम जहाँ लेन देन हो रहा हो। दीन के माने क्या है, लेन देन, हम दुनिया में क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, इसको कहते हैं दीन। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे वे ऑफ लाइफ, सिस्टम का नाम है, जहाँ पे कोई निज़ाम चल रहा हो, सिस्टम हो, उसको कहते हैं मदीना। इसलिए इसको दीन से जुड़ा हुआ है। ये लफ्ज़ अगर मीम हटाएंगे, हाट आएंगे, ये दीन रह जाएगा। जहाँ पे एक निज़ाम चल रहा हो उसको कहते हैं। तो इसलिए यहाँ इन्होंने मदीना की तरफ कहा। इनको मालूम था कि कहाँ पे सारी चीज़ें बिकती हैं, कहाँ पे ज़्यादा, जिस तरह हमें मालूम है कि भाई अगर हम वाटर पंप जाएंगे तो कौन सी जगह पे दुकानें हैं, कहाँ से कहाँ चीज़ मिलती है, इसलिए उन्होंने उस तरफ इशारा किया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, फल यंजुर, फा के माने बस, लाम के माने लाजम है, चाहिए, और या के माने ये शख्स, ये जो जा रहा है वो क्या करें, वो देख ले, अच्छी तरह देख ले, नजर रखे, नजरा लिखा हुआ है, गहरी नजर से देख ले। अय्युहा, कौन सा, अस्का, ज्यादा पाकीज़ा, तामन, खाना है। इनको मालूम था कि हमारे बाजार में कौन कौन से दुकान, कौन से होटल हैं, कौन सी मार्केट है जिसमें 2 नंबरी भी है। तो इन्होंने कहा कि जाना है वहाँ खूब तलाश करो
کہ کھانا کون سا زیادہ پاکیزہ ہے، حلال ہو، اس میں مکھیاں نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، کیونکہ آنے ایسا نہ ہو ہم بیمار ہو جائیں. یہ اتنے پاک صاف لوگ ہیں. دیکھیں اور کیا کرا، کیا کہا وہ آگے جا کر، فلیاتے، فا کے معنی بس، لام کے معنی چاہیے، یا کے معنی یہ شخص، آتی کے معنی لے آئے، تمہارے لیے تم تمہارے لیے. یہ ایک لفظ نہیں ہوتا، دیکھیں ذرا، یہ ایک لفظ نہیں ہوتا ہے. فل یا اتکم، فا لام ارادہ، یا ارادہ، آتے ارادہ. آتی اردو میں کہتے ہیں آتا ہے، جاتا ہے، یہ وہ ہے آتا ہے. اور تم ارادہ لاتا ہے. کتنے الفاظ ہو گئے؟ اب اگر میں آپ کو درس قرآن بولتا کہ میں درس قرآن دے رہا ہوں اور مولوی صاحب کے ممبر پہ بیٹھ جاؤں تو میں آپ کو اس طرح نہیں سمجھا سکتا کہ آپ کو لفظ بریک کر کے بتاؤں. کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے. ٹی وی پہ میں بیٹھ کر کے بات کروں، اس طرح بات کروں، سمجھاؤں تو نہیں ہوگا جب تک قرآن مجید کو بورڈ پہ نہ لایا جائے. اور بورڈ پہ لائیں گے نہیں ہے، یہ کوشش کریں گے بورڈ پہ لائیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے. جب ایک ہو جائیں گے تو پھر ہماری پارٹیاں کیا ہو جائیں گی؟ وہ ختم ہو جائیں گی. پھر ایک پارٹی بنے گی، وہ قرآن کی پارٹی ہوگی. تو ہم قرآن کی پارٹی بنانا نہیں چاہتے. اس لیے یہ قرآن مجید کو بورڈ پہ نہیں لانا چاہتے. جس دن قرآن بورڈ پہ آ گیا امت کیا ہو جائے گی؟ دیکھو، اس لیے یہاں پہ دیکھیں فل یا دیکھو، بس چاہیے کہ یہ لے آئے تمہارے لیے کیا چیز؟ رزق، کھانا، منہ، اس سے، اس جگہ سے کھانا لے آئے. رزق. اب یہاں رزق لکھا ہوا ہے، کام نہیں لکھا ہوا. رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق کوئی بھی پھل فروٹ، کھانا پینا، جو بھی چیزیں سب شامل ہے اس میں. رزق میں رزق کے معنی ہوتا ہے دینا. اس طرح آپ کہتے ہیں ورزقنا علما نافعا، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا کر دے. یہ عطا ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان سب کو رزق کہتے ہیں. اس کو ایک نہیں کہا ہے کہ پرٹیکولر کہا بریانی لے آؤ، یہ نہیں کہا ہے، بلکہ جو بھی رزق، جو بھی پھل فروٹ ملے وہ اس سے لے کر آؤ. اب یہ جو لفظ ہے ول یتلطف، پھل تو نہیں ہے نا، ول ہے یا پھل ہے؟ بل بل ول ہے. اچھا، یہ قرآن مجید کا سینٹر پلیس ہے. اور اس لفظ کو آپ نے دیکھنا ہے کتنا زبردست لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. آپ قابل مبارکباد ہے کہ آپ اس لفظ کو قرآن مجید کے برکت سے لے رہے ہیں. اور قرآن مجید کا پیغام کیا ہے دیکھو ذرا. یہ واو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہو. لام کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چاہیے. اور یا کا ترجمہ ہوگا یہ. اچھا، یہ تلطف، یہ کیا ہے؟ تلطف، جس طرح کہ تدبر، تفکر. اچھا، لفظ کیا ہوا؟ یہ لفظ تا ہٹا دیں گے، تفکر سے ہم اگر یہ ہٹا دیں گے، تا ہٹا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فکر. اس طرح تلطف سے اگر ہم تا لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ لطف. اسی لفظ سے لطیف ہے، اسی لفظ سے التفات آپ اردو میں کہتے ہو میرے ساتھ، اور لطافت آپ کے ساتھ بیٹھے اس میں کوئی نہیں، اتفاق میں تے ہوتا ہے. التفات نہیں تے ہوتا ہے. وہ التفات ہے اس طرح. ہاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ پیار محبت، وہ کیا ہوتا ہے اب بتائیں. اچھے طریقے سے بات. اصل میں یہ ہے یہ التفات، یہ ہے یہ لطیفہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ہے. ایک یہ لطافت اردو میں یہ بھی ہے، اور یہ جو الطاف صاحب نے وہ ہے. لطف کی جمال خاص. اور اصل جو لفظ ہے یہ ہے جو سب سے
بہت زیادہ انفینیٹیو ہے وہ ہے. اس کو کیوں کہتے ہیں لطیف؟ کس کو کہتے ہیں؟ باریک بینی، بہت زیادہ باریک بینی. اور جب آدمی باریک بینی کی طرف جاتا ہے نا تو اور کوئی کام نہیں کرتا ہے، وہ اسی پہ فوکس کرتا ہے. اور اس کو کہتے ہیں جب آپ الفاظ ادا کریں تو اس میں باریک بینی استعمال کریں، باریک بین بن کر کے نرم الفاظ استعمال کریں. اس میں کیا لفظ ہے؟ نرم. اور نرم لہجے میں بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جس کو بھیجا جا رہا ہے. اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اللہ کا نام ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اللہ سب سے زیادہ باریک بین ہے اور بہت ہر چیز سے کیا ہے؟ باخبر ہے. یہ لفظ لطیف کا لفظ بہت اہم لفظ ہے یہ، اور اس کو قرآن مجید نے سینٹر پلیس دے دیا. اب جن کا نام ہے کتنے مبارکباد لوگ ہیں آپ لوگ. اگر آپ بھی قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے لطافت صاحب تو آپ کا نام تو قرآن میں ہے. تو جن کا نام باریک بینی اور نرمی، ان میں کیا چیز مشترک؟ باریک بینی ہوتا ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے خیال کریں کہ کوئی ایسی ادھر ادھر کی بات نہ لگا دیں اس میں کہ آپ متنازع بن جائیں. یعنی بات ایسی کریں کہ اس کے اوپر کسی کو سوال اٹھنے کا موقع نہ ملے. جب آپ لطیف طریقے سے بات کرو گے، خوبصورت انداز میں بات کرو گے، نرم مزاجی سے بات کرو گے تو لوگ آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے. جھگڑا کس وقت شروع ہوتا ہے؟ جب غیر لطیف طریقے سے بات کریں گے. لطیف آپ اس کو بھی کہتے ہیں جو ہوائیں آتی ہیں نا باہر سے آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہے، وہ کس انداز میں داخل ہوتی ہے؟ آپ کے جھگڑا کرتی ہے نرم بڑا نرم طریقے سے. اس کو ہم کہتے ہیں لطیف عکس کو کہتے ہیں. تو یہ ذرا غور کرتے جائیں تو آپ کو قرآن مجید لطیف طریقے سے بیان ہوا ہے. اس کا ہر لفظ کیا ہے؟ اس میں لطافت ہے، اس میں ایک بہترین انداز بیان ہے، نرم مزاج ہے. اور نرمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سمجھاتا ہے نا، آپ یقین کریں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بات کرے نرمی بڑے اچھے طریقے. اب میں اس کا ترجمہ تو اردو میں صحیح نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آپ یہ سمجھ آئے کہ شیریں کلامی کریں، لطیف بات کریں، نرم لہجے میں بات کرنا لوگوں سے جب سودا خریدو گے، تاکہ کیا ہو جائے؟ ولا یشعرن، اور نہ شعور یعنی پہچان پتہ چلے، اور نہ شعور کسی کو معلوم ہو جائے بیکم تمہارے بارے میں کسی کو بھی احدا کسی کو. اب یہ آیت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی. آج ہم ختم نہیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. ختم تو ہم نے تراویح میں کر کے آئے ہیں نا. وہ انجام ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی، کوئی حرکت برکت نہیں آئی ہے. اب اسی طرح ہیں روزوں سے پہلے تھے اور آج ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے اور بھی ہم نے بیماری کی ہو روزوں میں، ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا، اور بھی بہت ساری برائیاں کی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں کہ ان نہ ہو، بے شک ہو ان کو، ان اگر یظہروا ظاہر ہو جائے، یعنی معلوم ہو جائے، اگر یہ تمہیں پہچان ہے، یا ان کو معلوم ہو جائے، پتہ چل گیا ہمارے بارے میں، علیکم تمہارے بارے میں، علیکم تمہارے متعلق، یرجمو کو یہ لوگ کیا کر دیں گے؟ رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، پتھر برسا دیں گے کون تم پر. ان کو یہ خوف معلوم تھا نا کہ جس قوم سے ہم چل کر کے گئے ہیں اس قوم کا رویہ کیا ہے. وہ بھی کہتے ہیں گردن سر سے، وہ کیا جواب وہ کرتے ہیں جو گستاخی کرے گا، ہاں گردن سے جدا. ہاں آپ لوگ ابھی کرتے ہیں نا اس طرح، لیکن قرآن میں اس طرح نہیں ہے کہ سر کو جدا نہ کرو، سر کو رہنے دو، ان کو سمجھاؤ
ان کا رویہ بھی یہی تھا، ہماری طرح تھا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں تسلیم کر رہا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، ہمارے مذہب سے نکل گئے، ہمارے دین سے آؤٹ ہو گئے، اب ان کا کیا ہے، گردن زدی ہے۔ تو ان کو ایک خیال تھا، معلوم تھا کہ اگر تم پتہ چل گیا ان کو تو تمہیں کیا کر دیں گے، ہاں پتھر ماریں گے، قتل کر دیں گے۔ آؤ، یا دوسرا کام کیا کریں گے، اگر پتھر نہیں مارے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، گرفتار کرنے کے بعد کیا کریں گے، آؤ یا نعیدو، اعادہ کر دیں گے، واپس لوٹا دیں گے، واپس پھیر لیں گے تم کو فی ملتہم، اپنے مذہب میں، ہمیں اپنے مذہب میں واپس لے آئیں گے۔ یہ جو ہماری پارٹی آج کل ایک دوسرے کو تکلیفیں دے رہی ہیں، اذیتیں دے رہی ہیں، جا کر کے یہ جو ہمارے پی ڈی ایم بنی ہے، یہ جو جتنی اذیت دے رہی ہے محض اس لیے دے رہی ہے کہ یہ وہاں سے توبہ طائب ہو جائے اور ہماری پارٹی میں آ جائے۔ یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، کسی کے بال کاٹ رہے ہیں، کسی کے مونچھے کاٹ رہے ہیں، کسی کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ بربریت، ظلم کی حد ہو گئی ہے حکومت میں، بولتا کوئی بھی نہیں، سارے چپ لگ گئی ہے سب کو کہ ہو کیا رہا ہے، کیا عدالتوں میں یہ کام ہونا چاہیے، کیا ہماری حکومت یہ کرے؟ لوگ بیچارے پھنس گئے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہیں جا کر ایک کو پکڑ کر کے کہ بھائی یہ باہر نہ چلا جائے، یہ نہ جائے، وہ نہ جائے، اور اس طرح خود چور ہیں، وہ دوسروں کو کیا کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ یا تو ہماری پارٹی میں آج پی ڈی ایم میں کوئی شامل ہو گیا، اس کا سارے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے نہیں۔ یہ حالت ان کی تھی کہ یا تو آپ کو پکڑ کر کے کیا کریں گے، اپنے دین میں، اپنی سیاست میں، اپنی حکومت میں شامل کریں گے، اور ہم اس حکومت کو چھوڑ کر کے، اس مذہب کو چھوڑ کر کے ہم غار میں چلے گئے تھے۔ یہ میسج دے رہے ہیں، اگر ہم نے ایسا کام کیا، اذن اگر ایسا ہوا، وَلَن تُفْلِحُوا أَبَدًا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی اور کامرانی سے ہم کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ اذن کا مطلب اذن میں اس وقت، ولن اور ہرگز نہیں، اور ہرگز نہیں، تا کے معنی تو، فلاح کے معنی کامیابی پاؤ گے، اذن اس وقت، اگر اس طرح ہو گیا، اس وقت ہمارے ساتھ اگر یہ ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ تم نہیں فلاح پاؤ گے ہرگز۔ بس تمہاری کامیابی کر، جس مقصد کے لیے ہم گئے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو ہم اگر ان کے دین میں چلے گئے، واپس ان کی باتوں میں آ گئے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھ لیں گے، پھر اس وقت ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ پیغام دے رہے تھے ان کو بازار بیچنے کے نتیجے میں، ان کو ساری باتیں بتا دی کہ خیال کرنا وہاں۔ اب جب یہ وہاں گئے ہوں گے اور جا کر کس انداز میں بات کی ہوگی، آئندہ اور پھر انہوں نے پیسے آگے بڑھا دیے کہ یار وہ کھانا اچھا لگا، کہیں لگا، کیونکہ حکومت چینج ہو گئی، 300 سال گزر گئے، نیا بادشاہ آ گیا، نرم دل بادشاہ تھا، انہیں دیکھا یار بلڈنگیں بھی چینج ہو گئی ہے، لوگ بازار چینج ہو گیا، اور جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں وہاں پہ بیابان ہیں، اور جہاں بہت جگہ پہ جھاڑیاں تھیں وہاں تو ان کو یہ خیال آیا۔ انہوں نے جب پیسے پیش کیے، اس کے اوپر 300 سال پہلے کے بادشاہ کی تصویر تھی۔ دیکھا کہاں سے آئے آپ؟ دیکھا کیوں؟ خزانہ یہ تو کل پیسے تھے نا ہمارے پاس، وہی تو ہے یار، سے یہ کل والے نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کہیں خزانہ تمہیں ملا۔ وہ حیران ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، ارے ان کو یہ نہیں پتا ہم 300 سال سوئے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اب ان کی حالت کیا بنے گی اور لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ یہ پروگرام تھا آج ہمارا، جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔